بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے. یہاں سے لے کر 113 تک جتنی بھی آیات ہیں یہ خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، جو عبیرق کے بیٹے تھے. یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے. ان 3 بھائیوں میں سے بشیر جو تھا وہ سب سے بدتر تھا، منافق تھا. مسلمانوں کی حجف کر کے، حجو ہوتے کسی کے اوپر گالیاں گلوچ دے کے جو شعر و شاعری کی جاتی ہے نا، برا بھلا کہا جاتا ہے جس میں، تو وہ حجف کر کے شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا. یعنی لکھتا خود تھا لیکن کسی اور کا نام لگا دیتا تھا کہ اس نے کہے ہیں. عمومی طور پر یہ لوگ غریب تھے، فاقہ زدہ لوگ تھے، اور ایک صحابی رفاع بن زید کے ہمسائے تھے. ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ آیا جس میں میدا بھی تھا، تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی. مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے، میدا گھر کے بڑوں کے لیے سنبھال لیا جاتا تھا. تو رفاع نے میدا اپنے سٹور میں سنبھال کے رکھ دیا، قیمتی چیز تھی. اب یہ جو عبیرق کے بیٹے تھے 3، انہوں نے سٹور میں نقب لگا کے وہ میدا نکال لیا، چوری کر لیا. صبح ہوئی تو رفاع نے اپنے میدا چوری ہونے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی. تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ رات عبیرق کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی، شاید انہوں نے اسی میدے سے ہی کھانا تیار کیا تھا. اور جب پتہ چلا تو واقعی وہی چیز تھی. جب ان کا راز فاش ہوا تو انہوں نے چوری کی چیزیں جو تھی باقی وہ یہودی کے گھر پھینک دی جو ان کا ہمسایہ تھا، اور اپنے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا. انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی شکایت کر دی کہ رفاع بن زید اور ان کے بھتیجے قتادہ نے ہمارے گھر والوں پر جو بہت اچھے لوگ ہیں ان پہ چوری کا الزام لگا دیا. قتادہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بغیر کسی دلیل کے نیک لوگوں پہ چوری کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، اور لوگوں کو مشہور کر دیا کہ چوری کا سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے. تو بہرحال اس پر یہ آیات اتری اور پورا جو واقعہ پیش آیا تھا مدینہ میں اس کی یہاں پر اصلاح کر دی گئی کہ ایسے معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کھول دی تھی اور اصل مجرم سامنے آ گئے تھے. اور یہ حقیقت اس لیے کھولی گئی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ آئے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. انا میں جمع متکلم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. انی نہیں کہا انی انزلت الیک الکتاب، انا وی رائلٹی کا ہے، یعنی شاہی انداز میں بات ہے، تعظیم کے لیے ہے. اور الیک آپ کی طرف، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کے تھرو آیا ہے. اور جگہوں پر بھی براہ راست کی بات آتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، حالانکہ ہمیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، ڈائریکٹ ہم پر نہیں اتارا گیا. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بھی بیان ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، بہت ہی یونیک چیز ہے. اور کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور کتاب کی پہلے میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں. کتاب کا لفظ جو ہے یہ کاف تا با سے ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ملانا، ٹھیک ہے. جیسے کپڑا سلائی کرتے ہیں تو 2 کپڑوں کو باہم ملا دیتے ہیں اور اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں. تو کتاب بھی کس سے بنتی ہے؟ حروف کو ملایا جاتا ہے تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو جملے بنتے ہیں، اور جملوں کو ملایا جاتا ہے تو پھر کتاب بنتی ہے، ٹھیک ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی آپ اس کو لکھوایا کرتے تھے، آپ اس کی کتابت کروایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زید بن ثابت، ابی بن کعب، معاویہ بن ابی سفیان، یہ سب آپ کے کاتب تھے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ ہم نے نازل کی، یعنی یہ کتاب برحق ہے، حق لے کر آئی، اس میں حق کا بیان ہے، اور یہ کہ آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ پر ہی نازل کی جائے. وہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن کسی اور بڑے پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو معنی یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، وہ بالکل درست بات ہے، سچی بات ہے. اس پر پورا پورا ہمارا یقین ہونا چاہیے، پورا اطمینان ہونا چاہیے، اور خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ بالکل سچی خبریں، سچی باتیں ہیں. اور آپ پر یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا ایک مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا. لِتَحْكُمَ لام تعلیل کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے افعال پر، اعمال پر حاکم ہیں. آپ بتائیں گے کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دنیا کے اعتبار سے کہ آپ کی احادیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی طرز عمل درست ہے یا نہیں، یا قرآن جو آپ نے ہمیں دیا اس سے پتہ چلے گا. بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا، یعنی خواب میں دکھایا. اراک رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں نا، یا پھر علمی طور پر آپ کو بتایا. اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد سے بھی بات کرنے کی اجازت تھی. اپنی ہوا سے نہیں بات کرتے تھے، خواہش نفس سے نہیں کرتے تھے، لیکن اجتہاد سے فیصلہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے اس کیس میں پہلے بات کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر پر معاملہ کیا کرتے تھے. تو جو کچھ آپ نے کبھی بھی کیا، یعنی یا تو وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اس کے مطابق، یعنی کوئی چیز آپ نے دیکھی اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو بتایا، یا پھر آپ پر جیسے کہ سورۃ شورى میں آتا ہے کہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. تو ان طریقوں سے جو وحی آپ کو ملی، علمی طور پر جو چیزیں آپ کو ملی، یعنی جو آپ کے دل میں ڈالی گئی، یا براہ راست جیسے نمازیں ملی تھی معراج پر کلام کے ذریعے من وراء حجاب، یا پھر جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو باتیں، یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن اپنے جو گزشتہ علم ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا. اگر وہ فیصلہ درست تھا تو اس کی تائید آ گئی، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو اس کی اصلاح کر دی گئی. بما اراک اللہ. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیں. خیانت امانت کے مقابلے پر دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. خیانت امانت کا اپوزٹ ہے، اور یہ ہر حال میں قابل مذمت صفت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے مکر، ایک ہوتا ہے دھوکہ، ایک ہوتا ہے خیانت. مکر کبھی اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خیانت ہمیشہ نیگیٹو کونوٹیشن میں آتی ہے. تو خیانت کا کیا معنی ہے؟ ایک طرح سے دھوکہ دینا امانت کے مقابلے میں. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ ولا تکن للخائنین. خائنین خائن کی جمع ہے. خائنوں کے لیے آپ کیا نہ کریں؟ جھگڑا نہ کریں، خصیم نہ بنے. خصم جھگڑے کو کہتے ہیں. یعنی جہاں کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. باطل معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ دینا حرام ہے. اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے. تو جو شخص دھوکہ باز ہو، خیانت کار ہو، غلط کار ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ صحیح نہیں کر رہا تو پھر اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جیسے پچھلا قصہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں قبیلہ بنو ظفر نے جاننے کے باوجود کہ ان کے قبیلے کا یہ گھرانہ جو ہے غلط کر رہا ہے، پھر بھی وہ ان کے مددگار بن گئے. تو اس کی اجازت نہیں. انہوں نے یہودی پر غلط الزام لگایا تھا، آخر کار فیصلہ اس کے حق میں ہوا، تو چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی
یہ سوچ کے کہ نہیں ہمیں مسلمان کے خلاف نہیں جانا، آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ نان مسلم کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انصاف کرتے تھے اور انصاف کو ہی پسند کرتے تھے. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جن میں سے وہ مشہور مثال ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اور عدل کے لیے کہتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے لازم ہے کہ دو جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں 5 چیزوں میں برابری کرے. یعنی اگر کوئی 2 لوگ جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں تو 5 چیزیں سامنے رکھے. نمبر 1، جب وہ دونوں قاضی کے پاس آئے تو دونوں کو بٹھانے میں برابری کرے. یعنی کہ تم مسلمان ہو یا تم بڑے ہو، تم ذرا یہ کرسی لے لو، اور دوسرے کو تو اچھا تم تو نیچے ہی بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں کر سکتے، ایک جگہ بٹھائے. نمبر 2، ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے میں برابر کرے. ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک بیٹھا تو دوسرا بھی بیٹھے گا، اگر ایک کھڑا تو دوسرا بھی کھڑا ہوگا. یہ نہیں کہ جس کو آپ فیور دے رہے اس کو بٹھا لے اور دوسرے کو کہ تم کھڑے ہو جاؤ. اسی طرح قاضی جب خود ان کے پاس جائے فیصلہ کرنے تو بھی برابری کرے، دونوں کے ساتھ بات کرے. چوتھی چیز ہے بات سننے میں برابری کرے. یہ نہیں کہ ایک کی بات پورے توجہ سے سنے، دل لگا کے سنے، ہمدردیاں کرے، اور دوسرے کی بات سرسری سن کے کہے نہیں یہ تو ہے جھوٹا. یہ غلط ہے. اور اسی طرح پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی عدل سے کام لے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور یہاں بھی یہی کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ابتدا میں جو یہودی کے خلاف تھا اور اس قبیلے کے حق میں تھا جو مجرم تھا، حالانکہ آپ نے ظاہر پر فیصلہ کیا تھا. یعنی ایک جو قاضی ہوتا ہے جب وہ ظاہری دلائل کے اوپر بہت سارے گواہ آ گئے آپ کے پاس، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیتے تو قاضی بری ذمہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کا گناہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند تھا. ایک قاعدہ ہے کہ جو عام لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں وہ مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو چیز عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور کون سی صورت نازل ہوئی تھی جس میں آپ کو استغفار کا حکم ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. آپ نے مشن مکمل کر لیا، فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اتنی بڑی بات. تو اس موقع پر کیا کہا؟ استغفار. دیکھیں ہم سب جیسے نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر. نماز میں تو خود ہی گناہ معاف ہو گئے تو پھر کیا استغفار. لیکن جب انسان اچھے سے اچھا بھی کام کرتا ہے نا کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی. اور پھر یہ کہ کبھی عجب نہ آئے، انسان کسی غرور کا شکار نہ ہو کہ میں نے تو اتنا مارکا مار لیا ہے. بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہمبل رہے. اور جب یہ حکم آیا تھا تو پھر آپ دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. اور پھر نماز میں آپ رکوع میں اور سجدے میں دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. اسی طرح سجدوں میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ. مجلس میں آپ 100 بار استغفار کرتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور زندگی کے آخری ایام میں تو بہت کثرت سے آپ استغفار کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ واستغفر کا حکم آپ کے اپنے لیے نہیں ہے، خیانت کاروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ بھی کیا گیا. یعنی ایک ہے واستغفر اللہ کہ آپ اللہ سے استغفار کریں، کس کے لیے؟ ایک معنی نکالا گیا اپنے لیے، اور دوسرا معنی کیا؟
خیانت کاروں کے لیے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے ہم سب کے سیکھنے کی کہ ہمارا کوئی ساتھی غلطی کر لے, کوئی اس سے کوتاہی ہو جائے, ڈیوٹی میں کمی بیشی ہو جائے, ہمارا کوئی طالب علم جو ہے وہ اپنا کام نہ کر پائے, تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ابینڈن کر دیں اور آپ اس کے ساتھ نفرت شروع کر دیں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, بلکہ اس کے لیے دعا شروع کر دیں, اور اگر اس سے کوئی کمی مسلسل ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی استغفار کریں. اور پسندیدہ یہ نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے جب بندہ استغفار کرتا. یعنی حدیث میں آتا ہے نا سارے بنی آدم خطا کار ہیں, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. اور آسمان جتنے بھی گناہ ہوں, میں صبح ونڈو کے پاس بیٹھ کے تو اس آیت کی تفسیر پڑھ رہی تھی, تو اس وقت میری نظر آسمان پہ تھی. مجھے ایسے لگا پتہ نہیں کتنی روشنی ہو گئی ہے یہ حدیث جب آئی سامنے کہ آسمان رائٹ لیفٹ اتنا بڑا گناہ, آسمان کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا گناہ بھی ہو اور انسان اللہ کی طرف توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اگر ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں, اتنی پائلز لگ جائیں, اور پھر انسان اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنا معاف کرنے والا ہے. ہمارے دین میں تو مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, بس اعتراف کر لینا چاہیے میں نے غلطی کی ہے, I was wrong. شیطان جیسے ضدی انسان کے لیے نہیں ہے توبہ, توبہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. ان اللہ کان غفور الرحیم, استغفار اس لیے کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا, غفور فعول کے وزن پر, اور رحیم بار بار بخشنے والا ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی بخشش کے بعد مزید رحمتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بندے کو چن لیتا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں, بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے, بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, آپ ان لوگوں کی طرف سے نہیں جھگڑیں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. یختانون اختیان سے, خیانت یعنی یہاں پر جرم, ظلم اور گناہ کے معنوں میں آیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا دفاع نہ کریں, اس کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو ایسے گناہ کا مرتکب ہو جس پہ حد آتی ہے یا جس پہ سزا تعزیر ہوتی ہے. تو جو شخص خیانت کرتا ہے تو اس کو شرعی سزا سے بچانے کے لیے اس کی حمایت میں جھگڑا نہ کیا جائے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ لائرز بنتے ہیں وہ ہر طرح کے کیسز لیتے ہیں. جب ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ شخص کرمنل ہے تو پھر اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے. سمپل ورڈز میں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ, ان کی طرف سے مت جھگڑیں, ان کا دفاع نہ کریں, ان کو سپورٹ نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے نہیں, گناہ کرتے ہیں, مراد یہ جرم کرتے ہیں. کیونکہ خیانت کرنے والے کی خیانت کا وبال اس کے اوپر ہے. مطلب کیا ہے کہ جب انسان کسی کے مال جان میں خیانت کرتا ہے, یعنی کسی کا مال چرا لیتا ہے مثلاً, تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے نا, کہ اپنی جو قوتیں ہیں ان کو غلط کام میں لگا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کا وبال اس کے اوپر آنے والا ہوتا ہے, اپنے نفس کے اوپر وبال ڈال رہا ہوتا ہے, گناہ کما رہا ہوتا ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, لوگوں تمہاری سرکشی تمہاری اپنی جانوں پر ہے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما, بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اس سے جو خوان ہو, اثیم ہو. خوان جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ خیانت کار, جو بار بار خیانت کرے, اور اسیم گناہگار جو بہت زیادہ گناہ کرے, دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں.
اسیم فعیل کے وزن پر ہے. تو اس وعید سے وہ شخص نکل جاتا ہے جس نے ایک بار خیانت کی ہو یا بلا ارادہ بے خبری میں کوئی خیانت ہو گئی ہو اس سے. ٹھیک ہے. لیکن جو بار بار ڈنڈی مارتا ہے پھر اس کی پکڑ ہوگی. خیانت جو ہے منافق کی علامات میں سے ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. خیانت ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا جمع رکھے, سوائے قطع رحمی, خیانت اور جھوٹ کے. قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بائیکاٹ. خیانت کسی کے ساتھ دھوکا کرنا, اور جھوٹ خلاف واقع بات کرنا. حتیٰ کہ اگر کوئی ہم سے خیانت کرے تو اس سے بھی خیانت کی اجازت نہیں, یعنی جواباً آپ خیانت نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کرو, اور جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا, اور خیانت نہ کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت ہے. السلام علیکم استاذہ, صلاۃ الخوف اور صلاۃ الحاجات میں کوئی فرق ہے؟ صرف نیت کا فرق ہے, یا جیسے صلاۃ الحاجات کو ہم خوف کے لیے پڑھیں تو نام 2 ہیں, یا صلاۃ حاجت نام کی کوئی صلاۃ ہے نہیں. اوکے ہاں ٹھیک ہے. صلاۃ خوف تو ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو, خوف ہو, تو اس وقت پڑھی جاتی ہے. ویسے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز پڑھتے تھے, تو اس کو لوگوں نے صلاۃ حاجت کا نام دے دیا ہے, لیکن کوئی سنت سے اس کا نام ثابت نہیں ہے. استاذہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا بھی, جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ مقصد کتاب کا ایک یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے, تو ابھی ریسنٹلی استاذہ شی از ویری کلوز ٹو می, اور وہ جا رہی ہیں یہاں کے لا کے مطابق, ڈیورس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ماں باپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے اتنی زیادہ اس بات کی وہ دل پہ تکلیف ہے. یہ جو استغفار کی بات ہے نا, آپ یقین کریے میں بالکل یہی کر رہی ہوں, اور مجھے اتنا اس کو بچی کو میں اتنا سمجھا رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو انوالو نہ کریں. پوری زندگی بیچاروں نے, وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آپ اچھے نیک کام کرتے اور آخر میں کوئی ایک فیصلہ آپ سے ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو اللہ رحم کرے جیپرڈی میں ڈال دیتا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے, کیسے سمجھایا جائے؟ وہ دنیا کا فائدہ اتنا زیادہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو. اور ابھی دیکھیں, میں نے ان سے یہ بھی کہا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, ہمارا تو دین مکمل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو پھر جس مال کو ہم نے کمایا نہیں, جس میں ہم شامل نہیں, جس محنت میں جو ہمارا حق نہیں بنتا, حق نہیں بنتا نا استاذہ جی, شریعت کے مطابق حق ہی نہیں ہے ہمارا. ہاں اگر عورت نے کمایا ہو اور اس کی محنت شامل ہو وہ تو اس کو ملنا چاہیے, لیکن اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا پھر تو بس اس کا حق وہی ہے جو اس کا حق کے مہر ہے. سازا جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آیا 106 میں یہ خائن کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کی جائے, ون آف دا انڈرسٹینڈنگز از کہ ان کے لیے, اور اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ لیکن ان کی طرف سے جدال نہیں کرنا ان کو, یعنی دا خائن ہیز ٹو گو تھرو جو ایکچولی حق کے حساب سے, کتاب کے حساب سے جو اس پہ سزا ہے وہ ہے, لیکن آپ ان کے لیے خیر خواہی یہ کر سکتے ہیں کہ بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. اور یہ آیت نمبر 104 میں یہ جو بات ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, یہ بہت ہی زبردست ہے کہ واقعی مومن کو رجا تو عبادت کے پلرز میں سے ایک چیز ہے, لیکن یہ اس چیز کا احساس ہونا اور بھی زیادہ دوبارہ سے اس کو ایک طرح سے فریش ہو گئی یہ چیز کہ یعنی مومن کسی حال میں نقصان میں ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ سے اتنی اچھی امید, خوش امیدی جسے کہنا چاہیے کہ بینگ اے پازیٹیو پرسن, بینگ این آپٹمسٹک پرسن, جس کا اس وقت اتنا ڈنکا بھی ہے دنیا میں, دین کے علاوہ بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن مومن کے لیے تو یہ چیز بہت بڑی ہے. اٹس جسٹ کہ انفارچونیٹلی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شاید زیادہ تر لوگ اس چیز سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تھوڑی سی بھی چیز اگر کوئی زندگی میں چیلنج آ رہا ہے یا کوئی آپ کا اپوننٹ جو دین ایمان کے لحاظ سے نہیں بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ سیمنگلی بینیفٹ میں ہے تو لوگ اس چیز کو بس گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا ایمان کا یا دس دیٹ, لیکن یہ نہیں سمجھتے نا کہ بہرحال بگر فائدہ اسی میں ہی ہے. سبحان اللہ. مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ فرق ہے, جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف میں ہوں گے. تو یہ جو مومن کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے, دل کا اطمینان جو ہے یہ
بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہم جیسے ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد یا جو اذکار ہوتے ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر تو ہے لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ڈنڈی مارتے تو اپنے نقصان ہے. سازا مجھے یہ آیت اتنی بیوٹیفل لگتی ہے، حالانکہ یہ بہت ہی پرٹیکولر کانٹیکس ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ ہم ہیومن بینگز واقعی کتنے سیم ہیں، ہماری پرابلم سیم ہے، مشترک ہیں ہر چیز میں. ہم غم ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، وریز ہیں ہماری، بریڈ اینڈ بٹر مطلب اولاد ہے، ایوری تھنگ کے معاملے میں. لیکن سبحان اللہ دیر از ون تھنگ جیسے جو ہمیں بالکل ڈسٹنکٹ کر دیتی ہے، اور کتنی یہ بڑی بات ہے نا، جیسے سسٹر آسیہ بھی کہی تھی کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اس سے ہمیں امید ہے، اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. اینڈ آئی واز تھنکنگ اس سے پہلے جیسے نماز کا اور ذکر کا ساری جو فضیلت آ رہی تھی کہ سبحان اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن غیب سے اور اس کی بات سے کہ ان سین پہ ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو کتنا بیک برنر پہ چلی جاتی ہے اور وہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے وہ ریوارڈ اور وہ جو استقامت اور جو کنسسٹنسی سے ایک عمل ہمارا ہونا چاہیے، اس میں ایک تھوڑا سا ایک کمزوری آنے لگتی ہے. لیکن جب ہمیں اس دن پتا چلے گا کہ یہ تھے، جیسے اجر یہ تھا اور ریوارڈ کچھ یہ ساری چیزیں تھیں اور ریالٹی یہ تھی، مجھے ایسا چیز کے پیچھے بھاگتے رہے. جی وہ جو ایلیوژن ورسز ریالٹی کی پوری تھیم جیسے آتی نا کہ سامنے کچھ تھا بٹ ریالٹی وہ تھی نہیں کبھی بھی، اٹ واز جسٹ بیونڈ دیٹ. میں سوچتی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو، سب انسانوں کو واقعی ہمیں ریالٹی پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسے، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اس دن ہمیں جا کے پچھتاوا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے. کووڈ کانٹیکسٹ میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس وقت تمام دنیا میں ہر طرح کے لوگ ظاہر ہے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی فیئرز اور سب چیزیں، لیکن پھر وہاں پہ بھی یہ آیت وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس کا شکار ہو کے بھی جا رہا ہے تو یہ تو دیکھیں نا سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ یعنی ایمان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ اگر ایمان ہے آپ کے پاس تو آپ کسی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں نا جیسے آپ کو امورٹل کرنے والی چیز ہے تو امورٹیلٹی فزیکلی تو نہیں ہے لیکن ایمان آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ آپ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے. جان سے جو آپ نے شعر بھی کہا تھا، وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو در کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ بات ہے کہ واقعی جو چاہے لگا دے، ایمان کے لیے تو سب کچھ انسان لگا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایمان کی وہ مضبوطی عطا کرے انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. میں بلکہ شیئر کرنا چاہوں گی، میرے فادر لائر تھے اور انہوں نے پروفیشن چھوڑا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو کہ واقعی مطلب انہوں نے غلط کام کیا ہوتا تھا، گنہگار ہوتے تھے اور they want him to save them, so he said he can't do that. So he leave his بہت profession. کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز سنے کہ میں نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.